بالعدل، قرآن کی تعلیمات سے ایک اہم تعلیم کیا ہے کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کہتے ہیں بیلنس کو۔ دیکھیں ہم جو اردو میں عدل کا ترجمہ کرتے ہیں نا انصاف، تو یہ پورا عدل کا ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ عربی میں عدل یہ ظلم کی ضد ہے۔ ظلم تو ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو وہ حیثیت نہ دینا جس کا وہ مستحق ہے۔ تو کسی بھی چیز کو جب آپ وہ ویلیو نہیں دیتے جو اس کا رائٹ ہے تو یہ عمل ظلم کہلاتا ہے۔ جیسے شرک، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کے ساتھ بھی اپنے ساتھ بھی۔ اپنے ساتھ کیا ظلم ہے کہ آپ پر بھی حق ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں کہ آپ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا مستحق بنا دیں۔ تو اگر آپ شرک کرتے ہیں تو اپنی جان کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ تو ظلم کر ہی رہے ہیں۔ اب دیکھیں حقیقت میں تو اللہ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر سکتا نا، اللہ تھوڑی مظلوم بن سکتا ہے، اللہ تو طاقتور ہے۔ لیکن جب آپ ظلم کا عربی میں جو مطلب بنتا ہے وہ سمجھیں گے تو پھر یہ ظلم اللہ کے ساتھ بھی ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ اللہ جس چیز کا اہل ہے اور جس چیز کا حقدار ہے وہ حق اللہ کو نہ دینا۔ تو اللہ حقدار اس بات کا ہے کہ جب وہ کائنات کا خالق ہے اور سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، تو عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو یہ اللہ کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ تو ظلم کا مطلب خوب اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ عدل یہ ظلم کی ضد ہے، تو ہر چیز کو اس کا حق دینا۔ تو یہ ظلم ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو ہم جب سمجھتے ہیں نا تو اس کے اپوزٹ سے سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها، کسی بھی چیز کو سمجھنا ہو تو اس کے اپوزٹ سے سمجھیں۔ عدل سمجھنا ہے تو ظلم سے سمجھیں آپ، اندھیرے کو سمجھنا ہے تو روشنی سے سمجھیں، کالا رنگ سمجھنا ہے تو وائٹ کلر سے سمجھیں، آپ کے وائٹ کا اپوزٹ بلیک ہوتا ہے۔ تو غریب کو سمجھنا ہے تو امیر سے سمجھیں، اور امیر کو سمجھنا ہے تو غریب سے سمجھیں۔ یہ ایک دنیا کا ایک اصول ہے جسے کہ نظریہ اضافت کہتے ہیں نا، ہر چیز کسی چیز کی نسبت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو پستی کو سمجھنا ہے تو بلندی سے سمجھ میں آئے گی، کنجوسی کو سمجھنا ہے تو سخاوت سے سمجھ میں آئے گی۔ تو عدل سمجھنا ہے تو ظلم، تو ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو وہ رائٹ نہ دینا جس کا وہ مستحق ہے۔ تو اللہ حکم دیتے ہیں عدل کا۔ کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں ہر چیز میں بیلنس پیدا کرو، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دو، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دو۔ تو ہر چیز میں بیلنس کیا ہے؟ یہی اسلام ہے۔ اسی کو اللہ نے سورہ سیقول السفہاء جو دوسرا پارہ ہے اس میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو معتدل امت بنایا، بیلنس امت، کہ ہر چیز میں اعتدال ہے۔ تو اسلام کے آپ تمام احکام کو اگر دیکھیں گے نا تو ہر چیز میں آپ کو بیلنس نظر آئے گا۔ اس پر میں چونکہ تفصیلی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اور یہ ہمارے تفسیر کے لیکچر میں میں زیادہ ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا، میرے بیانات میں اس پہ بہت دفعہ میں نے اسلام کے حکام پر بیان کیا ہے کہ وراثت کے حکام میں، نکاح طلاق کے حکام میں، عبادت کے حکام میں، اور زکوٰۃ کے حکام میں، مالی عبادتیں ہوں، جسمانی عبادتیں ہوں، ہر چیز میں آپ کو بیلنس نظر آئے گا۔ اور اسلام کے علاوہ جتنی تحریکیں، جتنے مذاہب ہیں، آپ کو اس میں بے اعتدالی نظر آئے گی۔ کہیں ایسے اتنے حقوق نظر آئیں گے، جیسے عورت ہی کے حقوق دیکھ لیں، بعض سوسائٹیوں نے عورت کو حقوق دینے پر آئے تو مرد اور عورت کا فرق ہی ختم کر دیا، اور بعض جب چھیننے پر آئے تو عورت کو ایک پاؤں کی جوتی بنا دیا انہوں نے۔ اسلام نے اس میں بیلنس کیا۔ تو مالی معاملات میں آپ دیکھ لیں، بعض قوموں کے ہاں بس چوری اور جوا حرام ہے، باقی سود ان کی سوسائٹی میں ہے، جس کی وجہ سے بیڑا غرق ہو گیا۔ اور بعض لوگوں نے کیا کیا کہ عبادت میں اتنا غلو کیا کہ رہبانیت کی طرف چلے گئے، تجارت ہی چھڑوا دی لوگوں سے۔ تو ہر چیز میں بیلنس، تو اسی کا اللہ نے حکم دیا۔ اچھا، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا یہ بھی اس آیت میں داخل ہے، کیونکہ اس میں بھی آپ بیلنس کہ بھائی جو حقدار ہے اس کو اس کا حق ملے۔ اگر کوئی قاضی جج فیصلہ کرتا ہے جس میں مظلوم کی مدد نہیں کی جاتی تو یہ بھی بے عدلی ہے، یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ ناانصافی بھی بے اعتدالی کی ایک قسم ہے۔ تو اس آیت میں صرف ناانصافی داخل نہیں ہے، بلکہ کہیں بھی آپ اعتدال کی راہ سے ہٹتے ہیں تو وہ تمام کی تمام آیتیں، وہ تمام کی تمام صورتیں اس آیت میں داخل ہیں۔ اور یہ آیت اتنی جامع ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کا خطبے میں اس کو شامل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد سے آپ دیکھتے ہیں اکثر خطیب حضرات جمعے میں یہ آیت پڑھتے ہیں، کیونکہ بڑی جامع آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں، یعنی ہر ایک کے حقوق کے معاملے میں اعتدال، سب کو اس کا حق ادا کرو۔ والاحسان، اور پھر عدل کے بعد احسان، یہ عدل سے اوپر کا درجہ ہے، یعنی ایکسیلنسی پیدا کرو اس میں۔ اچھا سلوک بھی احسان کی ایک قسم ہے۔
یعنی صرف اتنا مت کرو کہ تم ظلم سے بچ گئے، بلکہ اور ایک اسٹیپ اور آگے جانے کی کوشش کرو، اور زیادہ اچھا سلوک کرو لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ جتنی عبادت کا اس نے حکم دیا اس سے زیادہ کی جائے، اور وہ عبادت بھی خشوع و خضوع سے کی جائے۔ اور مخلوق کے ساتھ احسان یہ ہے کہ جو مخلوق کے جو واجب حقوق ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں بھرپور طریقے سے، اور ان پر مزید آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں، جیسے زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ صدقات و خیرات دیں ان کو۔ تو یہ پوری ڈیٹیل آپ کو فقہ کی کتابوں میں ملے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کو دو۔ عدل اور احسان میں قرابت دار خود بخود داخل ہو گئے ہیں، لیکن قرابت داروں کی اسلام میں چونکہ رشتوں کی بڑی ویلیو ہے، اس لیے اللہ نے اس کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ایتاء ذی القربى، قرابت داروں کو بھی دیا کرو۔ کیا مطلب؟ عام مخلوق سے ہٹ کے ان کا تھوڑا زیادہ خیال کیا کرو۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تمہیں کھلی بے حیائی سے اور ہر طرح کے گناہ سے بھی تمہیں روکتا ہے۔ یہ سب چیزیں عدل اور احسان میں آ گئی ہیں، لیکن الگ سے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ ان کو ویلیو زیادہ دیں۔ والبغی، اور اللہ ظلم سے بھی روکتا ہے۔ بغی کا مطلب جو عام ظلم ہے کہ آپ کسی کے اوپر ظلم زیادتی کرتے ہیں، یہ عدل میں آ گئی یہ چیز، لیکن اس کو الگ سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس کو خصوصی طور پہ فوکس کریں کہ ٹھیک ہے ہم نے عدل کرنا ہے، لیکن کسی پہ خاص جب ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ انسان کو جب عمومی احکام دیے جاتے ہیں تو اس کی توجہ اس کی طرف نہیں جاتی۔ خاص طور پر جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کسی کو کہہ رہا ہو کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اب صحت کا خیال رکھنے میں سب چیزیں آ گئیں، بھائی ڈائٹ آپ کی بیلنس ہونی چاہیے، ایکسرسائز ہونی چاہیے، اور ٹائم پہ سونا ہو، نیند پراپر ہو، وغیرہ وغیرہ، لیکن ڈاکٹر پھر چند چیزوں کو الگ سے ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، لیکن یعنی آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، خوراک کو آپ کنٹرول کریں، بڑا گوشت چھوڑ دیں، یہ کھائیں وہ کھائیں، تو وہ الگ سے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ تو قرآن بھی چونکہ واعظ و نصیحت کی کتاب ہے نا، صرف نالج کی کتاب نہیں ہے، تو اس لیے اس میں بھی بہت زیادہ تکرار ملتا ہے ہمیں۔ تو اللہ نے الگ سے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا کہ اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، کھلی بے حیائی ہو یا چھپی بے حیائی ہو، ہر طرح کی برائی سے تمہیں روکتا ہے۔ والبغی، اور اسپیشلی ظلم سے تمہیں روکتا ہے۔ یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اس آیت پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، بہت جامع آیت ہے۔ آگے حکم ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم عہد کیا کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ دیکھیں اللہ کا عہد کا مطلب کیا ہے؟ ہر طرح کا جو عہد ہے نا اسلام میں وہ اللہ ہی کا عہد ہے، خوب سمجھ لیں۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے، صرف اتنا اس میں داخل نہیں ہے کہ آپ اللہ سے کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو وہ پورا کریں، مخلوق کا ایگریمنٹ پورا نہ کریں، نہ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ کیونکہ اللہ نے ہر قسم کے عہد کو پورا کرنے کا، ایگریمنٹ کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا جب انسان سے ایگریمنٹ کرے گا نا تو وہ بھی اصل میں اللہ سے ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ تم یہ کام کر دو تو اس کے بدلے میں یہ کروں گا، یہ ایگریمنٹ ہو گیا نا، یا جنگ بندی کا ایگریمنٹ ہو گیا، تو یہ بھی اصل میں حقیقت میں اللہ سے آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ایگریمنٹ کے پورا کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ بھی اللہ کا ایگریمنٹ بن جائے گا۔ تو ہر ایگریمنٹ وہ اللہ ہی کا ایگریمنٹ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ اللہ کا ایگریمنٹ ہے تو پھر اس کو الگ سے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیوں کیا ہے کہ اللہ کا ایگریمنٹ؟ دو وجہ سے منسوب کیا۔ ایک یہ کہ چونکہ ہر ایگریمنٹ جو بھی مسلمان کرتا ہے وہ اصل میں اللہ ہی سے کرتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہونا ضروری ہے۔ ایسا ایگریمنٹ جو حرام ہے، ناجائز ہے، وہ اس سے خارج ہو گئے سارے کے سارے۔ مثال کے طور پر کوئی مسلمان کسی سے ایگریمنٹ کر لیتا ہے کہ تم نے میرا یہ کام کیا، کوئی غیر مسلم کہتا ہے میں تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں، اس کے بدلے میں تم مجھ سے ایگریمنٹ کرو کہ تم شراب پیو گے میرے ساتھ۔ تو اب یہ جو ایگریمنٹ ہے نا، یہ چونکہ اسلام میں حرام ہے، شراب آپ نہیں پی سکتے، اور اس ایگریمنٹ کو توڑنا واجب ہے، تو کسی بھی طریقے سے آپ اس غیر مسلم کو راضی کریں گے مگر آپ یہ ایگریمنٹ پورا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ نے ہر ایگریمنٹ کا تذکرہ نہیں کیا یہاں پر، وہ ایگریمنٹ جو اللہ کا ایگریمنٹ ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ کی طرف سے اس کی پرمیشن ہو۔ سودی ایگریمنٹ اسلام میں کالعدم ہے، شراب کے، زنا کے، کوئی بھی ناجائز آپ نے ایگریمنٹ کر لیا کہ میرا یہ کام تم نے پورا کر دیا، یا تم نے میرا یہ کام پورا کر دیا تو جس بندے کو، فلاں بندے کو میں قتل کر دوں گا جس کو تم قتل کرنا چاہتے ہو، اب یہ ظلم ہے،
یہ ایگریمنٹ حرام ہے۔ تو عہد اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ کا عہد کیا مطلب؟ وہ عہد جس کے پورا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس میں صرف جائز ایگریمنٹ داخل ہے، ایک حکمت تو یہ، اور دوسرا اللہ کا تذکرہ اس لیے کیا گیا تاکہ مسلمان ایگریمنٹ کو پورا کرنے میں دوسری قوموں سے زیادہ اس کو اہمیت سے لیں، دوسری قوموں سے زیادہ پابند ہوں ایگریمنٹ کو پورا کرنے میں، کیونکہ دوسری قومیں جب ایگریمنٹ کرتی ہیں کسی بھی قوم سے تو وہ اس کو ایک انسانی ایک حقوق کا مسئلہ بناتی ہیں کہ انسان جب ایگریمنٹ کرے تو اس کو ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ پوری کرے، لیکن مسلمان جب ایگریمنٹ کرے گا تو اس کو یہ آیت یاد آئے گی کہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ ہر ایگریمنٹ وہ میرا ہی ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو وہ اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو پورا کریں اور اس کی اہمیت ان کے دلوں میں